ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی مانتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی معمولی سی بے ادبی، گستاخی اور ان کے بارے میں نفرت رکھنا ہم ایمان سے خارج سمجھتے ہیں، اور اسی طرح اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی نفرت، عداوت، بغض رکھنا یا ان کی کسی بھی قسم کی بے ادبی کرنا یا ان کی توہین کرنا ایمان سے ہاتھ دھونے کے مترادف سمجھتے ہیں۔ ہم اہل بیت رسول سے بھی محبت کرتے ہیں اور صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ لوگوں کو ان کے مرتبے کے مطابق اتارو، تو اس حدیث کے فرمان کی وجہ سے ہم صحابہ کو صحابہ والا رتبہ دیتے ہیں اور اہل بیت کو اہل بیت والا رتبہ دیتے ہیں۔ ہم صحابہ کرام کو بڑھا کے نبوت والا رتبہ نہیں دیتے، اسی طرح ہم اہل بیت کو بھی بڑھا کر نبوت والا رتبہ نہیں دیتے۔ ہم صحابہ اور اہل بیت کو آپس میں شیر و شکر مانتے ہیں، صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں محبتیں مانتے ہیں۔ اگر غلط فہمی کی بنیاد پر ان کے درمیان جنگیں ہوئیں بھی حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان، تو وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی صلح کی وجہ سے ختم ہو گئیں، اور اللہ تعالی نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالی نے اعلان فرما کر سب سے اچھائی کا وعدہ کر کے ان کے جنتی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جس طرح اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل وارد ہیں، اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بھی فضائل وارد ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے بھی پیچھے چلو گے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اور اہل بیت کے بارے میں فرمایا مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح من رکبھا فقد نجا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح، کشتی نوح کی سی ہے، جو بھی اس پہ سوار ہوا وہ نجات یافتہ ہوا۔ اب ان دونوں حدیثوں کو ملا کے اگر معنی کیا جائے تو بات سمجھ آتی ہے، یعنی اگر صرف اہل بیت کی پیروی کی جائے، اتباع کی جائے، صحابہ کو چھوڑ دیا جائے تو بھی بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر صرف صحابہ کو لیا جائے، اہل بیت کو چھوڑ دیا جائے تو بندہ تو بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیابی اور منزل پر وہی پہنچ سکتا ہے جو صحابہ کو بھی لے، اہل بیت کو بھی لے، صحابہ کی بھی مانے، اہل بیت کی بھی مانے، صحابہ کا بھی ادب و احترام کرے، اہل بیت کا بھی ادب و احترام کرے۔ جو دونوں کو ملا کے چلے گا، دونوں سے محبت و الفت رکھے گا، دونوں کا ادب و احترام اپنے اوپر لازم سمجھے گا، وہی شخص منزل تک پہنچ سکتا ہے، کیونکہ ان کی مثال ستاروں کی سی ہے۔ جس طرح اس دور کے اندر اگر رات کو کوئی سفر کرتا تو اس کے سفر کی بنیاد ستارے ہوا کرتے تھے، ستاروں کو وہ دیکھ کر ستاروں سے اپنی منزل کی روشنی پاتے ہوئے منزل تک پہنچتا تھا، اس کا سفر صحیح رہتا تھا، وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا تھا، منزل تک پہنچنے میں راستوں کے درمیان بھٹکنے سے بچ جاتا تھا۔ اب صحابہ کو حضور نے ستاروں سے مشابہت دی، یعنی اس دور کے اندر کسی کے ایمان کی تاریکی ہے یا کوئی اپنے ایمان میں متذبذب ہے یا ہدایت کے درمیان متذبذب ہے کہ ہدایت کا راستہ کون سا ہے، تو وہ صحابہ کا دامن تھام لے، صحابہ کے پیچھے چلے، صحابہ کرام کی بات کو مانے۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی سی ہے، یعنی جس طرح حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر جب طوفان نوح کی صورت میں عذاب آیا تو اس وقت ان کے لیے جو نجات کا سبب اور ذریعہ تھی وہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی تھی۔ جو بھی اس کشتی میں سوار ہوا وہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس طوفان سے، اس عذاب سے ان کو بچا لیا، اور جو اس سے پیچھے رہا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو غرق کر دیا، ہلاک کر دیا۔ تو اسی طرح جو کامیاب ہونا چاہتا ہے، منزل تک پہنچنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ جس طرح صحابہ کو مانتا ہے اسی طرح اس
کشتی نوح کی سی مثال والے اہل بیت کو بھی مانے، ان کا ادب و احترام کرے اور ان کی اقتداء کرے، اتباع کرے۔ اگر دونوں کی اقتداء کرے گا، اتباع کرے گا، وہی شخص کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور جو ان دونوں میں سے کسی ایک سے نفرت کرتا ہے، دوسرے سے محبت کرتا ہے، در حقیقت وہ جس سے محبت کا دعویٰ کرنے والا ہے اس سے بھی محبت نہیں کرتا، کیونکہ صحابہ اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے تھے اور اہل بیت صحابہ سے محبت کا دم بھرتے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے۔ قرآن و حدیث میں جہاں پر اہل بیت کے فضائل وارد ہیں، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بھی فضائل وارد ہیں، اور حق یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اہل بیت ہو ہی وہ سکتا ہے جو حضور پر ایمان لے آئے، اور اس وقت جو حضور کا ایمان لے آنے والا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والا تھا، وہ جہاں اہل بیت تھا وہاں صحابی بھی تھا۔ جو کلمہ پڑھنے والے تھے ان کو قرآن مقدس اور اسی طرح احادیث مبارکہ میں فضیلت کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے، تو وہ صحابہ بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ اہل سنت والجماعت جہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ، حضرت حسن و حسین اور حضرت علی کا آل عقیل اور آل جعفر، آل عباس کو رسول اللہ کا اہل بیت مانتے ہیں، وہاں پر ازواج مطہرات کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اہل بیت مانتے ہیں۔ اب اہل تشیع نے کیا کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں فقط آل علی رضی اللہ تعالی عنہ میں سے حضرت حسن و حسین، حضرت فاطمہ کو شامل کرتے ہیں، باقیوں کو شامل نہیں کرتے۔ وہ تو کہتے ہیں ازواج مطہرات اہل بیت ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ کتنی بے عقلی اور بے تکی کی بات ہے کہ جو بیویاں ہیں وہ بندے کے اہل بیت میں سے نہ ہوں، گھر والیوں میں سے نہ ہوں، اور جو اولاد ہے وہ اہل بیت میں شامل ہو جائے۔ بھائی اس وقت تک بندے کی اولاد ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ بیوی نہ ہو۔ بیوی ہوگی تو اولاد ہوگی، اور جب بیوی ہی اہل بیت نہ ہو تو اولاد اہل بیت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ بے تکی اور بے عقلی کی بات ہے۔ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولین ازواج مطہرات ہیں، اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی وجہ سے صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کو اہل بیت مانتے ہیں، اور قرآن مقدس کی وجہ سے ازواج مطہرات کو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت میں مانتے ہیں۔